السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ معزز سامعین و ناظرین، نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے تعلق سے خیرخواہی کا جذبہ بہر صورت ہونا چاہیے۔ وہ مسلمان بھائی ظالم ہو تب بھی اس کے ساتھ خیرخواہی کرنی ہے، مظلوم ہو تب بھی اس کے ساتھ خیرخواہی کرنی ہے۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ مظلوم کے ساتھ خیرخواہی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کے ساتھ خیرخواہی کیا مفہوم ہوگا، کیا مطلب ہوگا؟ تو ظالم کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ آپ اس کو ظلم سے روکیں، اسے سمجھائیں بجھائیں کہ ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کریں۔ کسی کا حق کسی بھی طور پر مارنا یہ اخلاقاً بھی مناسب نہیں ہے، شرعاً اور دیناً بھی مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کا حق مارتا ہے تو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اسے اس کی بھرپائی کرنی ہی پڑے گی۔ تو ظالم کے ساتھ بھی خیرخواہی کرنی ہے، مظلوم کے ساتھ بھی خیرخواہی کرنی ہے۔ اس سے میں سمجھانا یہ چاہوں گا کہ اس حدیث پاک میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کے جذبے کو ابھارا ہے آپ نے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کے ساتھ بھی خیرخواہی کا جذبہ رکھنے کی ترغیب اور تلقین کی اور تاکید کی۔ جب ایک ظالم کے ساتھ خیرخواہی کی تاکید ہے تو ظاہر سی بات ہے عام انسانوں کے ساتھ خیرخواہی بدرجہ اولا ہونی چاہیے۔ کل کا خلاصہ یہ ہے کہ خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ آپ اگر کسی کے لیے فائدہ مند ہیں تو آپ اچھے ہیں، دنیا آپ کو برا کہتی رہے، لیکن اگر آپ سے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، آپ کی ذات سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، آپ دوسروں کو اذیت اور تکلیف دینے سے گریز کرتے ہیں اور خیرخواہانہ جذبہ رکھتے ہیں، اچھائی کا اپناتے ہیں اور حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو آپ اچھے ہیں، دنیا اگرچہ آپ کو برا کہے۔